1147 اور 1149 میں سیکنڈ کروسیڈ انہوں نے لانچ کی، اور اس کروسیڈ کا مشن اور مقصد یہ تھا کہ القدس تو مل گیا، اب اس کے نیئر بائی ایریاز کو بھی کیپچر کرو، انکلوڈنگ دا پورٹس، کیونکہ جب تک پورٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے ہم ری انفورسمنٹ نہیں بھیج سکتے۔ تو انہوں نے سیکنڈ مشن کے اوپر کنگ لوئی دی سیونتھ جو ہے اس نے اپنی فورسز کو لانچ کیا، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے مجاہد نور الدین زنگی جو تھے آگے سے آئے، اور انہوں نے کچھ ایریا انہوں نے کیپچر کیا، اور جو ان کے باقی پلانز تھے وہ سارے کے سارے نور الدین زنگی نے فوائل کر دیے، خراب کر دیے۔ نور الدین زنگی کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کے ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر تھے، اور بہت ہی زبردست کردار اور اخلاق کے مالک تھے، حتیٰ کہ کچھ شاعر تھے اس زمانے کے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بھی اس صف میں ڈالا جائے تو وہ نور الدین زنگی ہیں۔ And Nur al-Din Zangi was not an Arab, he was a Turk, he was Turkish, but ان کی جو جذبہ تھا وہ بے شمار تھا، اور اس کروسیڈز کے اندر انہوں نے ان کو کافی حد تک مار بگایا اور پیچھے کر دیا، یعنی القدس تو ہمارے پاس نہیں آیا، نہ اس کی نیبرنگ ایریاز آئے، لیکن جو ان کے آگے کے پلانز تھے کہ فردر ایکسپینشن کرو اور باقی مسلم علاقے بھی لے لو، وہاں تک نور الدین نے ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ اچھا، اسی پوائنٹ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ نور الدین کے ساتھ ان کے کولیگ عماد الدین بھی تھے۔ عماد الدین اور نور الدین دونوں جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم کے بہت ہی ایجوکیٹڈ عالم تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں جو آج کا ماڈرن مدرسہ سسٹم ہے اس کو فارم کیا، اور اسی مدرسہ کے اندر صلاح الدین ایوبی یہیں سے نکلے۔ صلاح الدین ایوبی ڈائریکٹلی نور الدین زنگی سے سیکھتے بھی رہے، اور صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ حافظ آف قرآن بھی تھے، اور نور الدین زنگی نے ایک بڑا زبردست کام کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مدارس کے اندر جو ہے نا وہ القدس کے فضائل تمام اسٹوڈنٹس کو خوب، جیسے کہتے ہیں نا، گھوٹ گھوٹ کے پلا دیے، یعنی باقی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹلی بتاتے رہے کہ القدس ہمارا ہوا کرتا تھا، اس کے فضائل کیا ہیں، شام کے فضائل کیا ہیں، بتاتے رہتے تھے تاکہ بچوں کا ویژن رہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ اور انہوں نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے ممبر بنا کے تیار کر کے رکھ دیا کہ مسجد اقصیٰ ہمارے پاس ہے تو نہیں، لیکن نور الدین زنگی نے ایک زبردست قسم کا ممبر بنایا اور کہا انشاءاللہ ایک دن یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں ہوگا۔ تمام لوگ اس ممبر کو دیکھ کر بڑی تعریف کرتے سوائے صلاح الدین ایوبی کے، جن کی صرف فکر یہ تھی کہ ممبر کی تعریف نہیں، میں یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں جا کے رکھوں گا۔ چھوٹے سی عمر کے تھے اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ اگر ممبر مسجد اقصیٰ میں جائے گا تو وہ میں لے کے جاؤں گا اس کو بولتے ہیں ویژن اور پلاننگ۔ صلاح الدین ایوبی حافظ آف قرآن تھے، شافعی مسلک کے یا شافعی فقہ کو فالو کرتے تھے، اور شافعی فقہ کی کچھ بکس کو میمورائز بھی کر چکے تھے، یعنی اپارٹ فرام دا قرآن ہی ہیز میمورائز ویری تھک والیومز آف شافعی ٹیکسٹ۔ اس کے علاوہ ان کی جو خواہش تھی سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، I want to be an عالم، I want to be a scholar، یہ ان کی بچپن سے خواہش تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نور الدین زنگی نے ان کو وارفیئر میں بھی بالکل ٹرین کیا، یعنی گھڑ سواری میں، ہارس بیک رائڈنگ ہو گئی، آرچری ہو گئی، سورڈ فائٹنگ ہو گئی، اسٹریٹجی ہو گئی، سب چیزیں جو کچھ نور الدین زنگی کو آتا تھا پورا نچوڑ انہوں نے وہ صلاح الدین ایوبی کو سکھا دیا۔ اور یہاں تک کہ بہت ہی ارلی ایج میں، when he was 19 or 20 years old he was even made the chief of police، اس علاقے کے یعنی چیف آف پولیس بھی بن گئے، اور انہوں نے جسٹس قائم کیا اپنے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، کیونکہ بہت آنیسٹ تھے، اپ رائٹ تھے اور شریعت پہ اسٹرانگ تھے، تو انہوں نے جسٹس قائم کیا۔ حتیٰ کہ وہاں کے شاعروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا اصل میں نام تھا صلاح الدین یوسف الایوبی، ان کا اصل نام یوسف تھا۔ تو جو پوئٹس تھے انہوں نے لکھا کہ ہماری امت میں یاد رکھو ایک نیا یوسف آ گیا، اور شاعری نے کہا کہ جو پہلا یوسف تھا وہ عورتوں کے ہاتھ کٹوا دیتا تھا، اور جو اب یوسف ہے وہ مردوں کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ پرانا یوسف عورتوں کے ہاتھ کیسے کاٹتا تھا؟ اس کے حسن کی وجہ سے، وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے۔ تو نے کہا لیکن جو نیا یوسف ہے یہ مردوں کے ہاتھ کاٹتا ہے، ان لوگوں کے جو کہ چوریاں، ڈاکے، کرپشن کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ان کو جنرل بن گئی ہے، کیونکہ یہ آفٹر چیف آف پولیس سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ ہی واز پشڈ انٹو دی آرمڈ فورسز، اور وہاں سے پھر یہ یعنی ایک پوری آرمی کو لیڈ کرنا شروع ہو گئے۔ اس ٹائم پہ صلاح الدین ایوبی نے جو سب سے پہلا کیمپینز کی وہ مسلمانوں کے خلاف کی۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جب تک مسلمان توحید پر نہیں ہوں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جتنے بھی ہیریٹکس تھے، جتنے بھی ہیریٹیکل گروپس تھے، اور جتنے بھی وہ گروپس تھے جو کہ مال اور متاع کی
یعنی اس میں پھنسے ہوئے تھے بری طرح سے، اور کروسیڈرز کی الٹا ہیلپ کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ایسے مسلم گروپس بھی تھے اس ٹائم پہ جو کروسیڈرز کی ہیلپ کر رہے تھے، کہ کیونکہ پولیٹیکل ایمز کی وجہ سے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو فنڈ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹس کرتے ہیں، آپ جائیں جا کے مسلمانوں کو ماریں، کیونکہ ہمارے سے ڈفرنٹ مسلک کے لوگ ہیں وہ. اس لیے اسی زمانے میں حشاشین کا ایک گروپ بھی تیار ہو گیا، جن کو حشاشین اساسنز، یہ ورڈ بھی اساسنز حشاشین سے نکلا ہے، جو کہ بہت ہی گندے عقیدے کے لوگ تھے. آج ہم لوگ اساسنز کریڈ کھیلتے ہیں ایکس باکس پہ، پلے اسٹیشن پہ، پی سی پہ، اس کو وہ جتنا مرضی ہیرو بنا دیں. دیز گائز ور دا ورسٹ عقیدے کے اعتبار سے. اللہ کے بارے میں ان کے عقائد، نبی کے بارے میں ان کے عقائد، واللہ آپ پڑھ لیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس قسم کی بلیفس تھی ان کی. اور صلاح الدین ایوبی کو کانسٹنٹلی تھریٹ تھا، نور الدین زنگی کو کانسٹنٹلی تھریٹ تھا حشاشین کے خنجروں سے. They were always under threat because ان کا یہ تھا کہ یہ صلاح الدین is fighting against the Crusaders, نور الدین is fighting against Crusaders, they have to be eliminated. تو یہ پراپر پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کر رہے تھے. بٹ بہرحال دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اچھا، اسی دور کے اندر مسلمانوں کا اور کرسچنز کا ایک پیکٹ ہوا تھا. پیکٹ یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، مطلب القدس کا ایریا کرسچنز کے ہاتھ میں ہے، کروسیڈرز کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے پاس اپنے ایریاز ہیں. سیکنڈ کروسیڈ کے بعد پیس ٹریٹی ہو گئی ہے کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، آپ فردر آگے پروسیڈ نہ کریں، ہم اقصیٰ پہ حملہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا. سو کیونکہ آپ کے بھی بہت بندے مر چکے ہیں، ہمارے بھی بہت مر چکے ہیں. کرسچنز کی بائی دا وے تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا یورپ اتر کے نیچے آ چکا تھا. اس پوائنٹ کے اوپر یہ پیس ٹریٹی تھی اور یہ امن کا دور چل رہا تھا. اس دور کے اندر ایک کردار سامنے آیا جو کہ کروسیڈر تھا، جس کا نام تھا رینلڈ ڈے چاٹلون. رینلڈ ڈے چاٹلون، جس کو نور الدین زنگی نے اپنے ڈنجنز میں بند کیا ہوا تھا. اس کو ایک کیمپین میں وہ پکڑا گیا، پولیٹیکل پرزنر بن گیا، اس کو ایز اے POW لاک اپ کر دیا، بیکاز یہ بہت ہی شرپسند آدمی تھا اور انتہا درجے کا گستاخ بھی تھا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. تو باقی جو لوگ رہا ہوئے سو ہوئے، اس کو رہا نہیں کیا. اس کو کس نے رہا کرایا؟ حشاشین نے. حشاشین نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کریں، اس رینلڈ ڈے چاٹلون کو رہا کر دو. دے ایکچولی بروک انٹو پرزن. انہوں نے پرزن بریک کر کے رینلڈ ڈے چاٹلون کو باہر نکالا. رینلڈ ڈے چاٹلون اپنے غصے اور جبر میں باہر نکلا اور ایک کیراوین تھا بالکل ٹریڈرز کا، مرچنٹس کا، اس کیراوین کے اوپر اس نے حملہ کروا دیا. اپنے جو ٹروپس تھے ان کو گیدر کروایا اور حشاشین کی مدد سے اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور آپ یقین کریں اس نے ایک ایک بچے، عورت، مرد کو قتل کر دیا وہاں پہ. اور ہر کسی سے یہ پوچھتا تھا مارنے سے پہلے، مارنے سے، ان کی گردن اڑانے سے پہلے انہیں کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، بلاؤ محمد کو. اور جب وہ کچھ نہ کہتا آگے سے تو پھر یہ ان کی گردن اڑا دیتا. اور پھر اس ٹائم پہ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کعبہ کو خود گراؤں گا. اور کہا تھا اس نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا کہ وہ جو شیپ ہرڈر ہے اس کی ڈیڈ باڈی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ کہا، کہتے ہیں وہ جو شیپ ہرڈر مدینہ میں دفن ہوا ہے، میں اس کی باڈی کو نکال کے پورے مدینہ میں پریڈ کروں گا اور واپس یورپ لے کے جاؤں گا اور میں مسلمانوں کو ٹیکس لگاؤں گا کہ وہ اس کی باڈی کو آ کے دیکھیں. یہ تھا رینلڈ ڈے چاٹلون. جب اس کے اس قتل کی خبر صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو آپ نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور کہا کہ اس کو میں اپنے ہاتھوں سے خود قتل کروں گا. صلاح الدین ایوبی جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے اور جو پیس ٹریٹی تھی ہمارے اور کرسچنز کے بیچ میں، یہ ٹریٹی وائلیٹ ہو چکی ہے. تو انہوں نے اب کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. اچھا، یہ اب جو اس کے بعد جو کیمپین ہوئی وہ اب بیٹل آف ہتین ہے، جو بہت ہی مشہور بیٹل ہے. اور ہمارے کچھ یعنی ہسٹورینز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیٹلز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہو رہی تھیں، ان کے بعد اگر کوئی اسلام میں کوئی ایپک قسم کی بیٹل ہے تو وہ بیٹل آف ہتین ہے. اس بیٹل کے بارے میں آپ کو یہ ذکر کرتا ہوں کہ آلدو یہ حالات اس ٹائم پہ مسلمانوں کے بہت خراب تھے اور اس واقعے کے بعد آبویسلی پتہ چلا کہ جی مسلمانوں کے اوپر ایک اور حملہ کر دیا گیا اور حالات مزید خراب کر دیے گئے. لیکن جو بیٹل آف ہتین ہے اس کا میں آپ کو بلو پرنٹ بتاتا ہوں کہ وہ بیٹل اصل میں کیسے ہوئی. ایک لیک ایریا تھا، پانی کا باڈی آف واٹر تھا، جس کے اوپر کروسیڈرز جو تھے انہوں نے اپنی بنکرز بنائے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو فورٹیفائی کیا ہوا تھا اور وہاں سے ہل نہیں رہے تھے. صلاح الدین ایوبی نے یہ اسٹریٹجی بنائی بیکاز یاد رکھیں کہ جو کرسچنز تھے وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ تھے اور جب وہ کسی آرمی پہ چارج کرتے تھے
تو ان کو روکنا تقریباً امپاسبل ہو جاتا تھا. لیکن مسلمانوں کے پاس اسٹریٹجی اور ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج تھا. صلاح الدین ایوبی واز اے ملٹری جینیس. صلاح الدین ایوبی نے ایک پلان بنایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ سارے جو کروسیڈرز ہیں یہ اس پانی کی باڈی کے پاس بنکر ان ہوئے ہیں اور یہ وہاں سے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ رہے, کوئی آئے تو آئے, یہ اس کو آرام سے مارتے رہتے ہیں اور ان کو ڈیفیٹ کرنا امپاسبل ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک پلان بنایا, کیونکہ مسلم آرمیز ان سے دور سیٹل تھی. پلان بنا کے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک کرسچن فورٹ تھا جو کہ ان کے اس کیمپنگ سائٹ سے قریب تھا, مطلب جہاں پہ کروسیڈر سیٹل ہوئے تھے اس سے تقریباً اتنے فاصلے پہ جتنا یہاں سے آپ کہہ لیں کہ چکری دور ہے, اتنے فاصلے پہ آپ کہہ لیں کہ وہ فورٹ تھا. صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے پہ ایک ڈیکوائے اٹیک کیا. اچھا, اس فورٹ کے اندر ان کی کروسیڈرز کی عورتیں اور بچے ٹھہرے ہوئے تھے. تو صلاح الدین ایوبی نے ایک ڈیکوائے اٹیک کیا, ایسے شو کیا کہ جیسے ہم ان پہ حملہ کرنے والے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, وہاں پہ مطلب اٹیک نہیں کیا, فورسز ساری کی ساری وہاں ڈپلوائے کر دی. کروسیڈرز کو یہ لگا کہ جی یہ تو ہمارے بچوں اور عورتوں کے اوپر یہ جو ہے حملہ کرنے والے ہیں. اچھا, اس فورٹ کے بالکل پیچھے سمندر تھا. اب صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیک جو ہے وہ سمندر کی طرف کی ہوئی ہے, فورٹ ان کے ساتھ ہے, اینڈ ناؤ دے آر ویٹنگ فار دا کروسیڈرز ٹو کم. اور کروسیڈرز جو تھے یہ ان کے لیے ایک ٹریپ سیٹ کیا گیا تھا, کیونکہ کروسیڈرز کو پتا تھا کہ ہم جب ان کے اوپر چارج کریں گے تو صلاح الدین ایوبی اور ان کی فورسز کو ہم پانی میں دھکیل دیں گے اور یہ سارے مر جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, مقصد تھا ان کو ان کی بنکر پوزیشن سے باہر نکالنا, اور یہ جو ٹریپ تھا اس میں یہ پھنسے. اور ہوا یہ کہ یہ دوپہر کے ٹائم مطلب اتنی بے وقوفی کریں کہ یہ شاید صلاح الدین ایوبی کے بھی وہم گمان میں نہیں تھا, کیونکہ پیدل چلنے میں اتنا ڈسٹینس جو ہے ود ساز و سامان کم از کم یہ 8 گھنٹے کا سفر تھا بائی فٹ. آلدو یہاں سے چکری تک کا میں نے آپ کو بتایا تقریباً 8 گھنٹے کا یہ پیدل سفر ہے. جب آپ ساز و سامان کے ساتھ موو کریں گے, پورا کا پورا لشکر آپ کا جائے گا. 2 بہت بڑے بلنڈر کیے جو کہ مسلمانوں نے بھی نہیں سوچا تھا یہ بلنڈر کریں گے. ایک تو انہوں نے کیا کیا, ساروں کو ہی اٹھا دیا وہاں سے, دا ہول آرمی پریڈڈ, کیونکہ ان کی عورتوں اور بچوں کا معاملہ تھا, کوئی بندہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا. پوری کی پوری آرمی اٹھ کے آ جائے گی, یہ تو صلاح الدین ایوبی نے بھی نہیں سوچا تھا. وہ سارے اٹھ کے آگے. نمبر 2, انہوں نے سفر شروع کیا دوپہر کے بعد, جو کہ ایک بہت ہی بے وقوفانہ ان کا ڈیسیجن تھا, بیکاز اگر آپ نے یہ سفر شروع کرنا تھا آپ کو بالکل صبح فجر سے بھی پہلے کرنا چاہیے تھا, تاکہ آپ صبح میں ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں اور وہاں پہ پھر جنگ کا سامان. تو کیا کہ انہوں نے دوپہر کو نکلے, رات کو اب یہ جا کے اس فورٹ کے کہیں جو نا آس پاس بھی نہیں پہنچے تھے. اب یہ گرمیوں کا مہینہ ہے, پیک آف سمر ہے, اور کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے نکلے ان کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے انہوں نے سفر شروع کیا فورٹ کی طرف. ان کے لیفٹ اور رائٹ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا کہ اپنی ٹاپ ہائی پوزیشنز پہ آرچرز کھڑے کر دیے. تو جب آرمیز وہاں سے گزری تو اوپر سے تیر اندازوں نے ان کے اوپر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی, اور بہت لوگ اس کے اندر مارے گئے. پیچھے سے کیا کیا, صلاح الدین ایوبی نے ان کے بیک سے ایک اور لشکر کو روانہ کیا جس نے ان کی ایگزٹ کو کٹ آف کر دیا کہ اب یہ واپس جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے. ان کی بیک موومنٹ تھی اس کو بھی روک دیا. اب یہ جو کروسیڈرز کا بہت بڑا لشکر تھا یہ پھنس گیا, ادھر بھی پھنس گیا, آگے بھی نہیں جا سکتے, اندھیرا بھی ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اور جب صبح ہوئی تو لاشوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. اوپر سے صبح صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا, انہوں نے آس پاس کے علاقے کی جھاڑیوں کو آگ لگا دی, یہ دیکھتے ہوئے کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ سمندر سے اس طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈائریکشن میں جھاڑیوں کو آگ لگا دی. اب کیا ہوا, وہ لوگ بھوکے تھے, پیاسے تھے, ساز و سامان ان پہ لدا ہوا تھا. وہ جو لیک تھا جس کے ساتھ وہ پہلے اٹیچ تھے, جہاں پہ اس فورسز کو پانی چاہیے ہوتا ہے, پانی سے بھی کٹ آف ہو چکے ہیں, پیچھے سے ایگزٹ بند ہو چکی ہے, تیروں والوں نے حملہ کر دیا, اب دھواں بھی چھوڑ دیا. ان کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا. اور 3 دن تک یہ سچویشن رہی ان کے ساتھ. 3 دن تک بغیر کھانے بغیر پیے اور دھواں کھینچتے رہے, اور بے شمار لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ, اور جو لوگ بچے وہ ایک عجیب منظر تھا. اور اس کے بارے میں جو ہسٹورینز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دن کیپچر ہوئے اور بہت سے لوگ اس دن مارے گئے. اور جب پتہ چلا تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے مرے ہوئے کو دیکھ لیتے تو آپ کہتے ہیں شاید ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا, اور آپ پرزنرز کو اگر دیکھ لیتے تو آپ کو لگتا ایسے کہ جیسے ساری پرزنرز ہو گئے, کوئی مرا نہیں ہے. اتنی زیادہ تعداد تھی کروسیڈرز کی. ایک مسلمان کو 30 کروسیڈر دیے گئے کہ ان کو رسی سے باندھ کے لے کے چلو, اور وہ اتنے ایگزاسٹ ہوئے تھے کہ وہ گھسیٹتے ہوئے آتے گئے, ان کے ساتھ چلتے گئے. مطلب 30 بندہ ایک بندے نے پکڑا ہوا ہے, وہ آگے سے ریٹیلیٹ بھی نہیں کر سکے. اور ایک بوڑھا شخص تھا, ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے پاس کچھ لوگ آئے, اس نے ایک فرینک یعنی کرسچن تھا, اس کو, اور بڑا ہٹا کٹا جوان تگڑا,
انہوں نے کیا کیا, وہ بازار اس کو لے گئے اور کہا کہ یہ میں فرینک آپ کو بیچنا چاہتا ہوں, کوئی مجھے اگر چپلیں دے دے دو, میں اس کو چپلوں کے عوض بیچنا چاہتا ہوں. تو لوگ بڑے حیران ہونے کا کہ جی یہ تو آپ کے بڑے کام آ سکتا ہے, آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں, آپ اس چپل تو کوئی بھی آپ کو لے دے گا, آپ اس کو رکھیں اپنے پاس. انہوں نے کہا نہیں, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, مجھے چپل چاہیے, کوئی پرانی دے دو, سیکنڈ ہینڈ دے دو. اور انہوں نے اس کو بیچ کے چپل خریدی. تو جب لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا, تو کہتے تھے کہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تاریخ گواہ رہے اور ہمارے سے آنے والے لوگ گواہ رہے, جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں, کہ کتنے زیادہ کروسیڈرز ہم نے پکڑے تھے اور کتنے سستے وہ ہوا کرتے تھے. How cheap were the crusaders and how many were they, کہ ہم نے ان کو چپلوں کے عوض بیچا ہے بازاروں میں. یہ ان کی بصیرت تھی جو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آپ سوچیں گے کہ اس بیٹل میں کروسیڈرز اپنا ٹرو کراس لے کر چلے تھے. ٹرو کراس یہ وہ صلیب ہے جس کے بارے میں کرسچنز کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ صلیب ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا. اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ صلیب ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. ان کا یہ عقیدہ تھا, یہ اس کو تبرک کے لیے ساتھ لیے پھرتے تھے. اور یہ فرسٹ کروسیڈ میں بھی اس کو لے کے آئے تھے, اور اب فرسٹ کروسیڈ کے بعد ان کا عقیدہ اور پکا ہو چکا تھا. تو وہ جو صلیب ہے وہ بھی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آ گئی, اور صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو پریڈ کرایا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ وہ فائنل بلو تھی جس کی وجہ سے کروسیڈرز جو تھے ان کو لگا وہ کمپلیٹلی ڈی مورلائز ہو گئے, کمپلیٹ ڈی مورلائزیشن. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر جب پوپ کو پہنچی تو پوپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یورپ میں جب یہ خبر پوپ کو پہنچی کہ اتنی بری طرح مار کھائی ہے کروسیڈنگ آرمی نے ہتین کے مقام پہ, اور ٹرو کراس بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور مسلمانوں کے پاس آ گیا, پوپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یہ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ ڈیفیٹ تھی. اور اسی مقام پہ جب خیمہ لگایا صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے بعد, تو انہوں نے کنگ آف جیروسلم کو بلایا, جو اس وقت کا کرسچن کنگ تھا, اس کو بلایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ ڈرینل ڈے شاٹرلون بھی داخل ہو گیا. حالانکہ اس کو بلایا نہیں تھا, ڈرینل ڈے شاٹرلون اس کے ساتھ آ گیا. صلاح الدین ایوبی نے جو کنگ تھا جیروسلم کا, اس کو پانی کا گلاس دیا, اور یہ ایک مہمان نوازی کی روایت ہے جو انہوں نے قائم کی. انہوں نے اس کو پانی کا گلاس دیا, وہ بڑے سے گلاس ہوا کرتے تھے, اس نے 3-4 گھونٹ جلدی سے لیے اور فوراً سے وہ گلاس جو ہے وہ ڈرینل ڈے شاٹرلون کو پلا دیا, جس نے ایک دم سے وہ سارا کا سارا پانی پی گیا. صلاح الدین ایوبی غصے سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کنگ سے کہا کہ میں نے اس کو پانی نہیں پلایا, پانی تم نے اس کو پلایا. یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں تھا؟ مسئلہ اس لیے تھا کہ ان کے ہاں یہ کلچر تھا کہ جب آپ خود کسی کو پانی پلا دیتے ہو اپنے کسی بھی مہمان کو, اب وہ آپ کے امن میں آ جاتا ہے, اب وہ آپ کے حفاظت میں آ جاتا ہے, تو اب آپ کا ذمہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, میں نے اس کو پانی نہیں دیا, تم نے پلایا, سو دس از ناٹ فرام می. صلاح الدین ایوبی اس کے بعد ڈرینل ڈے شاٹرلون کے پاس گئے اور کہا کہ تم ہی تھے نا جو پوچھ رہے تھے کہ محمد کہاں ہے. انہوں نے کہا محمد تو نہیں آ سکے, لیکن اس کا ریپرزینٹیٹیو تمہارے سامنے کھڑا ہے, اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. تو خاموش تھا. صلاح الدین ایوبی کا کردار آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ بھی جلال کی کیفیت ہے, اور اس موقع پہ بھی وہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو. ابھی بھی اگر تم اسلام اپنے اس کفر اور اس گستاخی کے بعد بھی اگر تم اسلام قبول کر لو تم ہمارے بھائی ہو. اس نے کہا نہیں. اسی بلنک آف این آئی میں جیسے اس نے کہا نہیں, صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی, اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. یہ صلاح الدین ایوبی کا کیریکٹر تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 200 بندہ اور مروایا. کون سا بندہ؟ جو ہاسپٹلر نائٹس تھے یا ٹیمپلر نائٹس تھے, جو کہ بدترین قسم کے نائٹس ہوا کرتے تھے, جو کہ اصل میں مسجد اقصیٰ کے نیچے سے ڈگنگ اور ایکسکیویشن کے لیے آئے تھے ایک خاص مشن کے تحت. یہ ایک اور سٹوری ہے پوری. اور انہوں نے اتنا فتنہ کریٹ کیا ہوا تھا, اتنا فتنہ کیا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں کنفرم تھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا یہ مزید یعنی جو نا فساد کریں گے زمین پہ. آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے بے شمار لوگوں کو معاف کیا, بے شمار لوگوں کو چھوڑ دیا. یہ جو میں نے بتایا تھا نا کروکس اور کرمنلز اور اس طرح کے لوگ تھے, ان ساروں کو چھوڑ دیا, کیونکہ وہ لوگ صرف پیسے کے لیے, دولت کے لیے, کسی اور جو نا مطلب نفع کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن یہ جو ٹیمپلر نائٹس تھے 200 کو آپ نے ان کے ساتھ قتل کر دیا. صلاح الدین ایوبی اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہو گئے. اب جب یہ انہوں نے ہتین پہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا, ساری پورٹ سٹیز 1 by 1 لینا شروع کی.
ایک سٹی مسلمانوں کے یہاں، دوسری، تیسری، چوتھی، انٹل وہ اقصیٰ تک پہنچ گئے۔ ان سٹیز کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ کروسیڈرز کی جو ری انفورسمنٹس آ رہی ہیں وہ ہم روکتے ہیں، کیونکہ جب یہ ان کے پورٹس ہمارے قبضے میں ہوں گے تو ان کو ہم اندر نہیں آنے دیں گے۔ تو انہوں نے ان سٹیز کو لیا، اس پہ اپنا ڈیرا جمایا اور اس کے بعد آگے پروسیڈ کیا ٹورڈز الاقصیٰ، اور وہاں پہ پھر انہوں نے سیج کر دیا۔ 6 دن تک ایک وہ گمسان کی جنگ جاری رہی، ایک بھرپور وہاں پہ جنگ جاری رہی، جس کے بعد آئیڈیا ہو گیا ان کو کہ جی یہ ہمارے ہاتھ سے جیروسلم جا رہا ہے۔ کرسچنس کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اب ہمارے لیے وی آر کمپلیٹلی آؤٹ نمبرڈ، آؤٹ کلاس، ہر لحاظ سے ہم ڈیفیٹ ہو رہے ہیں۔ اس مقام پہ ادھر کا جو اس ٹائم کا نیا جو کنگ اپوائنٹ کیا گیا تھا بیلین، وہ باہر آیا اور اس نے پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہیں کہ ہم تو مرنے والے ہیں۔ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم تو مر جائیں گے، لیکن ہم مرنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، اور جو یہاں پہ 5000 مسلمان اور کرسچن اور باقی جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جو نا یہودی، ہم ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ ہم مر رہے ہیں لیکن ان کو ساتھ لے کے مریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کا کردار یہاں پہ بھی بڑا نمایاں ہے، بیکاز اگر وہ چاہتے تو وہ کہتے کہ کر دو شہید، مارو ساروں کو، اور پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے پہلے جب یہ فرسٹ کروسیڈ ہوا تھا اور اس کے بعد جب ان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ میں ان کے خلاف کیمپین کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس ٹائم پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ فرسٹ کروسیڈ میں کیا تھا اس سے زیادہ ہی کریں گے ان کے ساتھ۔ لیکن اب یہ وہ مقام تھا کہ ہی ہیز میچورڈ ایز اے جنرل، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ سرنڈر کر دیں، آپ سرنڈر کر دیں اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو آزاد کر دیں گے۔ یو آر الاؤڈ ٹو لیو ود یور فیملی۔ بیلین جو تھا نا اصل میں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں بڑا پریشان تھا، تو وہ اپنے آپ کو بھی ایکچولی نکالنا چاہ رہا تھا پوری سچویشن سے، اور وہ کنگ بھی کائنڈ آف جبرن بنا تھا، کیونکہ جب جو مطلب وہاں کی سیٹ آف پاور چلی گئی وہاں سے اور ان کا ایکچوئل کنگ کیپچر ہو گیا، تو انہوں نے بیلین کو کنگ بنا دیا تھا۔ تو یہ مجبوراً بنا تھا اور اس کا کوئی شوق نہیں تھا اس کو بننے کا۔ تو اس نے پھر کہا کہ جی مجھے ایگزٹ دیں اور کچھ لوگوں کو دیں، تو آپ نے کہا صرف تمہیں نہیں، ہم تمہاری تمام عورتوں کو، بچوں کو، سب کو رہا کر رہے ہیں۔ اور اتنی زبردست فورگیونیس ہوئی کہ عورتوں کو معاف کر دیا، بچوں کو معاف کر دیا، بوڑھوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ جو ان کے نائٹس تھے بے شمار سولجرز، ان کو بھی معاف کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 10,000 بندہ اپنی جیب سے رہا کرایا، کیونکہ جو اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو بھی فری ہونا چاہتا ہے، مردوں کے لیے 10 دینار ہے، 10 دینار دے کے رہا ہو جائے، عورتوں کے لیے 5 دینار ہے، بچوں کے لیے 2 دینار ہے، آپ یہ پیسے بیت المال میں جمع کروائیں اور چھٹی کریں۔ تو لوگ سبمٹ کرتے گئے پیسے اور نکلتے گئے۔ جو ایسے تھے جو اتنے غریب تھے جن کے پاس یہ بھی نہیں تھا، ان میں سے 10,000 کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پاکٹ سے پیسے ان کے بہاف پہ دے کے ان کو رہا کیا۔ صلاح الدین کے جو اپنے بھائی تھے انہوں نے بھی بے شمار لوگوں کو خود سے پیسے دے کے رہا کرایا، اور اس کے بعد یعنی جو ان کے نائٹس تھے ان کو بھی معاف کر دیا، بلکہ معاف ہی نہیں کیا، ان کو پراپر سیکیورٹی کے ساتھ پورٹس تک چھوڑ کے آئے اور وہاں سے ان کو روانہ کیا۔ ہسٹورینز جہاں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر لوگوں کو کھلی معافی دے دی تھی، بالکل اسی روایت کو صلاح الدین ایوبی نے دہرایا مسجد اقصیٰ کی فتح کے اوپر۔ اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کے سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر پہلی دفعہ کتنے یعنی تقریباً 90 سال کے بعد مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا امیزنگ وہ مومنٹ تھا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس واپس آئی۔ صلاح الدین ایوبی کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اتنے رحم دل تھے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح سے معاف کیا۔ ان کی کریج کے بارے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ الحمدللہ انہوں نے پورا یورپ ان کے خلاف آ گیا، پورا یورپ ان کے خلاف اتار دیا گیا، اور انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے یعنی پورا ایک ڈیفنس شو کیا۔ ان کی جنراسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ایک مقام پہ جب ان کی بیٹل چل رہی تھی رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ جو انگلینڈ سے آیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ مر گیا بیٹل میں۔ آپ نے جنگ کو رکوا کر اپنا سب سے اچھا عربی گھوڑا بھجوایا اور کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پہ کروں اور میرا دشمن جو ہے وہ پیدل ہو، تو اپنا سب سے اچھا گھوڑا بھجوایا۔ جب رچرڈ دی لائن ہارٹ بیمار ہوا تو آپ نے پھر سے جنگ رکوا کے اپنا بیسٹ فزیشین اس کے پاس بھجوایا اس کا علاج کرنے کے لیے، ساتھ اس کو پھل بھیجے، ساتھ اس کو دودھ بھیجا، پانی بھیجا کہ جا کے اس کا ٹھیک طریقے سے علاج کر کے آؤ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پر بھی قائم تھے کہ
ان کے اپنے بایوگرافر لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ سے کچھ مانگتا آپ کبھی بھی اس کو انکار نہ کرتے، جو کچھ مانگتا اس کو دے دیتے۔ زکوٰۃ دینے میں، صدقات دینے میں اتنے زیادہ تھے آگے کہ ان کے اپنے جو ٹریجرز تھے وہ آپ سے مال چھپایا کرتے تھے، آپ کو فل فگرز نہیں بتاتے تھے کہ بیت المال میں کتنے پڑے ہوئے، ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو بتا دیا تو یہ سب کچھ فی سبیل اللہ نکال لیں گے، تو وہ ان سے نمبرز چھپاتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس صرف 47 درہمز تھے، 1 دینار تھا، 1 گھوڑا تھا اور 1 تلوار تھی، اور آپ کے جنازے کے پیسے نہیں تھے، آپ کے کفن کے پیسے نہیں تھے، آپ کی تدفین کے پیسے نہیں تھے۔ وہ لوگوں نے پھر ایک فنڈ بنا کے پیسے اکٹھے کر کے آپ کا کفن کا جو ہے نا بندوبست کیا اور آپ کو یعنی سپرد خاک کیا۔ آپ کی جنرosity کے بارے میں ان کے اپنے بایوگرافر یہ بھی لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صلاح الدین ایوبی کسی ایکسپینسو گھوڑے پہ بیٹھے ہوں اور اس کے اوپر بیٹھنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوں کہ یہ میں نے کس شخص کو ہدیہ کرنا ہے۔ جس بھی ایکسپینسو جانور پر بیٹھتے پہلے سے سوچ لیتے کہ یہ جانور میں نے فلاں شخص کو ہدیہ کرنا ہے، میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ آپ کے بایوگرافر ابن شداد جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی ٹائم کے اینڈ پہ صلاح الدین ایوبی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابن شداد، خدا کی قسم اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آگے پیسے کی اور مٹی کی ویلیو ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ابن شداد اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نزدیک پیسہ اور مٹی برابر ہے۔ ابن شداد کہتے ہیں میں نے سر کو ہلا کے کہا ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن پھر ابن شداد خود لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا سوائے صلاح الدین ایوبی کے جن کے آگے مٹی اور پیسہ برابر ہو۔ یہ وہ شخص ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر اتنے پکے تھے کہ بھرپور میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز پڑھتے اور پورا اہتمام کرتے۔ تہجد کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ جب یہ تہجد کے لیے اٹھتے اور دیکھتے کہ ان کی فوج کے لوگ سو رہے ہیں تو ان کو چیخ کے اٹھاتا کہ اٹھو اٹھو، کیونکہ اللہ کی کامیابی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی جو رات کی گہرائی میں اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ ان کو کامیابی نہیں دے سکتا جو لوگ رات کی گہرائی میں اٹھ کے اللہ سے نہیں مانگتے۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ یہ جب قرآن پڑھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جب دعا مانگتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ یقین کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا فطوبیٰ للغرباء، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کو بشارتیں مل چکی ہیں۔ دنیا داری اور دنیا کے لوگ ایک طرف ہیں، ان کا مزاج ایک طرف ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ایک دنیا دار شخص ہے اور ایک دیندار شخص ہے، there is no comparison whatsoever۔ اور یہی عقیدہ تھا صلاح الدین ایوبی کا، یہی ان کا بلیف تھا کہ میں تو اللہ کے لیے جی رہا ہوں، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی پوری لائف میں یہ جی کر دکھایا کہ جب گئے تو اتنے بڑے فاتح ہیں، اتنے بڑے سلطان ہیں، اتنے بڑے جنرل ہیں، اور جب فوت ہوتے ہیں تو کفن کے بھی پیسے نہیں ان کے پاس۔ اللہ